ہم بیان کرتے جس کی مدد سے نیکیاں پورے ہوتے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جو پوری کائنات سے افضل اللہ کے رسول ہیں. اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے کبا حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اصل و فرع سمیت سارے کلمہ تقوی کا پابند کر دیا ہے تاکہ تم ان سے پہلے سبق لے جانے والوں کے ساتھ شامل ہو سکو جو اس کلمے کے سب سے زیادہ حقدار اہل صفات تھے. اور جب وہ واقعتاً اس پر ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کیے گئے وعدے کو سچا کرتے ہوئے ان کی صفات کو سید الابرار کے ساتھ ملا کر اس سے کفار کے دل جلا دیے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ اہمیت کو جگہ دی. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور انہیں تقوی کے کلمے پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم نڈر ہو کر سر منڈاتے کتراتے ہوئے پرامن طریقے سے مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے. تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، اور تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب فتح رکھ دی. وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے. اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں انتہائی مہربان ہیں. تو انہیں رکوع سجدے میں اللہ کا فضل اور رضامندی ڈھونڈتا دیکھے گا. ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر ہے. ان کا یہ وصف تورات اور انجیل میں ہے، اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ خوب موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے. اللہ تعالیٰ ان میں سے ایمان و عمل صالح والوں سے بہت بڑے اجر اور بخشش کا وعدہ کیا ہے. یہ وہی بلند و بالا کلمہ اور مضبوط ترین کڑا ہے جس کی آزمائش میں جب نرم دل خلیل علیہ السلام سرخرو ہوئے تو آپ کے درجات بلند ہوئے، بھاگ جاگے. ان کے مقام کو مسلح بنا دیا گیا، عہد کا شرف اور وعدے کی سعادت پائی، عبادت گاہ پرامن ہوئی، مجاوروں کو رزق ملا، کفار کو دنیاوی فائدہ میسر ہوا، بنیادیں بلند کی، حج کے طریقے سکھائے، اس کلمے کی اپنی اولاد کو عظیم وصیت کی اور اپنے مشرک باپ و قوم سے بیزاری اختیار کی. اور جب ابراہیم اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، بے شک وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. اور اس نے اس توحید کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو برتنے کے سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے ہی وہ بول اٹھے یہ جادو ہے، ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور تیرے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد محمد اور ان جیسا نہ کوئی آیا اور نہ ہی قیامت تک آئے گا. اللہ تعالیٰ کا ان دونوں پر درود و سلام نازل ہو. وہ شرف و کرم اور عزت و شان کا مینار تھے. آپ نہایت حلیم و رحیم پیشوا کی دعا کا صلہ اور عظیم تحفہ تھے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بگڑی قوم کی ایسی اصلاح کی کہ وہ ایک انتہائی کریم و سخی امت بن گئی. لوگ لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور بند آنکھیں، بہرے کان اور در پردہ دل کھل گئے. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا ظالموں کو نہیں پہنچتا. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنایا. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا تاکہ تم میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزیاں دے جو ان میں سے اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہوں. فرمایا میں کافروں کو بھی
تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں عذاب نار کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہمیں عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والے نہایت مہربان ہے۔ ہمارے رب میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پا کر یقیناً تو ہی غلبہ و حکمت والا ہے، اور دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو بعض بے وقوف ہے۔ بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی بات کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا آپ اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار میں مخلوق کی بقا اور انکار بربادی ہے۔ جب معاشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے جہاں کوئی چھپ نہیں سکے گا، ایک دوسرے کو کافر کہیں گے اور لعنت کریں گے۔ جب گمراہ لوگ اور ابلیس کے سارے لشکروں جہنم میں گرائے جائیں گے، تب جہنم کی جڑ میں آگ کے ممبر پر شیطان ان سے خطاب کرے گا اور باطل پرست ہونے کے باوجود حق بولے گا، پرلے درجے کا جھوٹا ہونے کے باوجود سچ کہے گا، زندگی بھر منکر حق آج باطل کو ٹھکرا دے گا اور یہ سب کچھ اس کے لیے بالکل بے سود ہوگا اور وہ سب اس کے پیچھے ہوں گے مگر یہ ان کو اور وہ اسے چھڑوا نہیں سکیں گے، بلکہ یہ محض ان کے غم، خسارے اور حسرت میں اضافے کے لیے ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئے مخلوق لے آئے اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں، اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت کمزور بڑا بننے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر گھبرانا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے فوراً میری مان لی، لہذا اب مجھے ملامت کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کے شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے کیا جائے گا، ایک دوسرے کو اور ملائکہ انہیں اسلامی سلام پیش کریں گے۔ یہ وہی خوش نصیب ہوں گے جن کے دلوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے ایمانی جڑیں مضبوط، زبان سے تنا قائم اور عمل سے شاخیں بلند ہوئی ہوں گی، برخلاف ان بدبختوں کے جن کا درخت تباہ اور وہ پھل سے محروم رہے ہوں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کس طرح بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط اور جس کی چوٹی آسمان میں ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، اور گندی بات کی مثال ایک گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں۔ چنانچہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے مطابق عمل کر لو، سعادت مند بن جاؤ گے، اس پر ڈٹ جاؤ، زندگی موت کے بعد قبر اور روز محشر تمام مقامات پر ثابت قدم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا آخرت دونوں میں پکی بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔
بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا ہی بابرکت ہے، اور اسی طرح تعریفات ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور صلاۃ و سلام تمام کائنات سے افضل ہستی پر۔ اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تقوی بلا شبہ شاندار زیادہ راہ ہے۔ اے لوگو جان لو کہ کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت اور رحمت ہے کہ جس نے اسے گلے لگا لیا وہ کامیاب، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ اس دن برباد ہو جائے گا جس دن کوئی نفع بخش تجارت ہوگی نہ کار آمد دوست۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے سب کچھ مسخر کیا، اور انعام و اکرام کے ذریعے تم سے محبت فرمائی، سو تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں اور اپنے رب کے ناشکرے لوگوں سے نہ بننا۔ کیا تو نے ان کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی اس جہنم میں جس میں وہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیے رزق سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دلی دوست۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کیا، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسانات گننا چاہو تو ناممکن ہے، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور نہ شکر ہے۔ بلا شبہ متحمل مزاج خلیل علیہ السلام رحیم و کریم سے بلا انقطاع مانگتے رہے، سو ابراہیم علیہ السلام گڑ گڑا کر رجوع کرنے والا اور اللہ تعالیٰ قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خاص و عام کو دعوت دی، اللہ کے وسیلے شرک سے اجتناب کیا، انتہائی خشوع و خضوع اور گریہ و نرمی سے محنت جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ کی دعوت ہونے والے آخری مومن تک پہنچ گئی۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بنا دے، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل و اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے، میرے ماں باپ اور دیگر سب مومنوں کو اس دن بخش دے جس دن حساب ہونے لگے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہستی محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود و سلام بھیجنے کا تمہیں حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود اور دوسرے نمبر پر فرشتوں کا نام لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل و اولاد پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی۔ یا اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جو ہدایت کے امام تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر تمام صحابہ سے، اور ہم سے راضی ہو جا اپنے فضل و کرم اور اپنی عفو و کرم سے، یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما۔ یا اللہ دین اور اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر،
یا اللہ ہمارے گناہوں اور زیادتیوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے قدموں کو سلامت رکھو، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے کاموں کی توفیق دے، ہدایت عطا فرما، اور ہماری حکومت ان کو نصیب کر جو ہمارے بارے میں تجھ سے ڈرتے ہوں. یا اللہ ان کو اپنے محبت کی، اپنے پسند کی توفیق عطا فرما، ان کو نیکی کے لیے ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دنیا آخر کی بھلائیاں نصیب فرما، عذاب نار سے محفوظ فرما. اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا، بے حیاء فحاشی سے، ناشائستہ باتوں سے روکتا ہے. اللہ تمہیں کہ واز کرتا ہے، سمجھاتا ہے، شاید تم سمجھ جاؤ. تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تم شکر کرو، اللہ زیادہ دے گا. اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو.